اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم پیارے دوستوں، آج صرف 5 منٹ کے مدرسے کی یہ 5ویں ویڈیو ہے، تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہماری 5ویں ویڈیو۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 4 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، جنات کی پیدائش۔ قرآن و حدیث میں جنوں کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے۔ انسانوں سے پہلے ہی ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا۔ ایک طویل زمانے تک وہ زمین میں آباد رہے، پھر انہوں نے فساد مچانا اور خون بہانا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں سمندر کے جزیروں اور دور دراز پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس بھی جنات میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دھتکار کر اس کو دنیا میں بھیج دیا اور اس سے تمام نعمتیں چھین لی۔ اس طرح تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسان و جنات دونوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ احادیث میں جنوں کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر موجود ہے، اور قرآن کریم میں جنات کی ایک جماعت کے ایمان لانے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے دل نکالا، اور پھر دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا اور فرمایا، یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تستری میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر دل کو بند کر کے اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ان ٹاکوں کا اثر بھی دیکھتا تھا۔ اس کا ذکر مسلم ان انس بن مالک میں آیا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز چھوڑنے پر وعید۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ اس کا ذکر مسلم ان جابر میں آیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ اس کا ذکر ابن ماجہ ان جابر بن عبداللہ میں آیا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، ہدایت کے لیے دعا۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کے لیے ان الفاظ میں دعا کرنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اے اللہ ہمیں سیدھی راستے کی ہدایت فرما۔ اس کا ذکر سورہ فاتحہ میں آیا ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز کے بعد کی تسبیحات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 99 مرتبہ ہوئے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ مل کر 100 ہوئے، پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اس کا ذکر مسلم ان ابی ہریرہ میں آیا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اسلام کے علاوہ کوئی دین مقبول نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ اس کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، کافروں کے مال سے تعجب نہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ اس کا ذکر سورہ توبہ میں آتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قبر کے 3 سوال۔ ایک مرتبہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ذکر ابو داؤد ان برا بن عازب میں آیا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کھجور سے علاج۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जचगी की हालत में तुम अपनी औरतों को तर खजूरें खिलाओ और अगर वह ना मिले तो सूखी खजूरें खिलाओ। इसका जिक्र मुनसद अली यमुला अन अली में आया है। फ़ायदा, बच्चे की पैदाइश के बाद खजूर खाने से औरत के जिस्म का फासिद खून निकल जाता है और बदन की कमजोरी खत्म हो जाती है। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के हाथ से लुकमा गिर जाए तो उसे उठा ले और साफ करके खा ले। शैतान के लिए उसे ना छोड़े और खाने के बाद जब तक उंगलियों को ना चाट ले, हाथ को रुमाल से ना पोंछे, इसलिए कि मालूम नहीं कि किस दाने में बरकत है। इसका जिक्र मुस्लिम अन जाबिर में आया है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पहले की वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाले वक्त में ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों को, अपने ख़ानदान वालों को भी भेजिए ताकि वो लोग भी हिदायत इससे जो है हासिल करें। अल्लाह ताला आपको और मुझे कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।